بتاتے رہیں، کام نہیں چھوڑیں، محنت نہیں چھوڑیں، جذب مسلسل نہیں چھوڑیں، کیونکہ امتحان ہے نا، امتحان میں تو بار بار انسان پڑھتا ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اللہ علیم اور حکیم ہے، وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے۔ منافق کم ہمت ہو کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور جن کے دل کھوٹے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ اناد میں بہت دور نکل گئے ہیں، اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے، تیرے رب کی طرف سے ہے، اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ یعنی کچھ عرصے کے لیے کنفیوژن رہتی ہے، پھر جو شخص حق کی تلاش میں سچا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر حق کھول دیتے ہیں اور اس کو راستہ مل جاتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے۔ اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ جو ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا۔ یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے، اس سے اچھا رزق کس کا ہو سکتا ہے، اور وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ دنیا والوں نے نکال دیا لیکن وہ قبول کر لے گا۔ بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے۔ یہ تو ہے ان کا حال، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا، پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا، یعنی مظلوم کی مدد اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے، اور وہ سمیع اور بصیر ہے۔ یہ کیوں کہا یکایک کیا بات ہوتے ہوتے رات دن کی آ گئی، کیا مناسبت ہے؟ یہ ہر رات کے بعد دن بھی آتا ہے، اور یہ تبدیلی کون کرتا ہے؟ اللہ۔ تو جو رب یہ تبدیلی کر سکتا ہے وہ تمہارے حالات میں بھی تبدیلی کر سکتا ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور وہ سب باطل ہے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، یعنی ان سے ان کو کوئی فیض نہیں پہنچ سکتا اور نہ کوئی مدد پہنچ سکتی، اور ان سے ان کا کوئی کام بن نہیں سکتا، اور اللہ ہی بالا دست اور بزرگ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف و خبیر ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک وہی غنی اور حمید ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے۔ وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر گر نہیں سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے کہ وہ انہیں دنیا میں گناہوں کے باوجود جینے کی مہلت دے رہا ہے اور نعمتوں پہ نعمتیں دیے چلے جا رہا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، وہی تم کو موت دیتا ہے، وہی تم کو پھر زندہ کرے گا۔ سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے کہ سب کچھ کرتا وہ ہے اور کریڈٹ کسی اور کو مل جاتا ہے۔ یہ ہے ظالم انسانوں کے کام۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ دین ایک ہی ہے سب پیغمبروں کا جو لے کر آئے، وہ اللہ کی عبادت، شرک نہیں کرنا اور اس کی عبادت کرنا ہے، لیکن اس کی تفصیلات تھوڑی فرق ہے جس کو شریعت کہا جاتا ہے۔ اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہوتا ہی ہے کہ جب ایک شریعت آتی ہے لوگ اس کے اوپر قائم ہو جاتے، پھر اس کے اوپر عرصے تک ایک ریچول سمجھ کے قائم رہتے، پھر اس کے اندر کیا ہوتا ہے، روح نہیں رہتی، پھر اللہ تعالیٰ تبدیلی کر کے اسٹائل تھوڑا تبدیل کر کے تو نئے نبی کو نئی شریعت دے دیتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوگی نبوت، اب اور تو نہیں آنی، لیکن اگر آپ غور فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری عبادت کے اندر جو ہمیں مقرر کی اس کے اندر اتنی ورائٹی رکھ دی گئی ہے۔ مثلا ہر روز نماز میں آپ ایک نئی سورت پڑھیں، آپ کو نئی نئی چیزیں ملتی جائیں گی۔ اسی طرح سجدے کی کئی دعائیں، اتحیات کے بعد کئی دعائیں ہیں، یہاں ہاتھ باندھ کے جو پڑھتے ہیں ہم اس کی کئی دعائیں ہیں۔ وہ کس لیے ہے؟ تاکہ انسان بدل بدل کر پڑھتا رہے اور اس کے اندر یکسوئی رہے، اس کی روح ختم نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ نے کیا کیا؟
طریقے عبادت ہر ایک کا فرق مقرر کیا جس کی وہ پیروی کرتی ہے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں, تم اپنے رب کی طرف دعوت دو, یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو, اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کو خوب معلوم ہے. اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان باتوں کو فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. کیا مشکل نہیں کہ لوگوں کے درمیان صحیح فیصلہ کرے اور ان کے اختلافات ختم کر دے. آپ کے لیے مشکل ہے؟ کانفلکٹ ریزولوشن, کانفلکٹ مینجمنٹ آسان کام ہے. میرج کاؤنسلنگ, بچوں کی آپس میں فائٹس کو سلجھانا, بڑے بڑے ماہر اس میں عاجز آ جاتے ہیں. لیکن اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. ہر ایک کو اس کا کیا بتا دے کہ کون حق پہ کون باطل. لہذا دنیا والے سے توقع نہ کریں کہ وہ آپ کو ضرور حق پر ہی سمجھے. بعض اوقات آپ بالکل صحیح بات کر رہے تھے لیکن کچھ لوگ ضرور ایسے ہوتے ہیں جو آپ پر اعتراض کرتے ہیں, صحیح کے باوجود اعتراض کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. مثلا میں آپ کو اپنے اینگل سے دیکھ رہی ہوں اور مجھے آپ کی شکلیں اور طرح نظر آ رہی ہیں. آپ کا اینگل فرق ہوگا مجھے دیکھنے کا, اپنے ساتھیوں کو دیکھنے کا. سب آپ کا میں نے تو فلاں کو اسی کمرے کے اندر دیکھا تھا اور وہ ایسا لگ رہا تھا. بات یہ نہیں, وہ تو وہی تھا لیکن ہمارا اینگل فرق تھا. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض, کیا تم جانتے نہیں کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے. سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے, اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. لہذا انسانوں کی صحت مختلف ہوتی ہے اور وہ پھر کسی نتیجے تو نہیں پہنچ سکتے, مگر اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں. ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں. وہ کیوں؟ صرف ان کے نہیں جو مکہ میں رہتے تھے, آج بھی بہت سے لوگ قرآن کو جو پڑھتے ہیں تو اس پہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آیا اور اس میں کیا, یعنی ناک منہ جڑانا اسی طرف اشارہ یہاں. اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ابھی ان لوگوں پہ ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں. یہ بھی کتنی سچی بات ہے. ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ آگ. اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے, غور سے سنو. جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے. ایک مکھی. بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ اپنے پروں کے ساتھ لے جاتی ہے اور بندہ اس کو پکڑ نہیں سکتا کیونکہ ساری مکھیوں کا رنگ ہی ایک جیسا ہے, شکل ایک جیسی ہے. اب جو مکھی آپ کی وہ چیز لے کے اڑی اور آپ اس کے پیچھے کے تو آپ کو یاد ہی نہیں رہے کہ وہ کون سی والی چیز میں سے, وہ کدھر ہے میری چیز اس کے پاس. بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے. مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور. ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے. واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے جیسے جبریل, اور انسانوں میں سے بھی. وہ سمیع اور بصیر ہے, جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے. یعنی اس کا علم محیط ہے, ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے, اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں, سب کو وہی واپس جانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, رکوع اور سجدہ کرو, اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو, شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے, جان سے, مال سے اور دیگر وسائل سے. هو اجتباکم, اس نے تم کو چن لیا. اول تو صحابہ کرام چنے گئے اور اس کے بعد تابعین اور پھر تبع تابعین, اس کے بعد جو بھی آئندہ جنریشنز ہو جو بھی اس کے دین کا کام کریں. کسی کو توفیق اللہ کے دین کے لیے جبھی ہوتی ہے جب اللہ اس کے حق میں یہ فیصلہ کرتا ہے اور چاہتا ہے. هو اجتباکم, اس نے تم کو چن لیا. کس کے لیے؟ اپنے کام کے لیے, جیسے موسیٰ علیہ السلام کو چنا تھا. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.
اور دین میں تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم کے طریقے پر یعنی قائم ہو جاؤ. هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام بس مسلم رکھا ہے. اس نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے. کیا؟ مسلم. تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر. پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ. وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.